میری آواز صاف آ رہی ہے؟ تو آپ پلیز جتنے کانٹیکٹس ہیں آپ ان لوگوں کو اطلاع کر دیں کہ میں اپنی براڈ پر لائیو آ چکا ہوں، لہذا جلدی جلدی آ جائیں۔ ماہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگوں کی مصروفیات بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور پھر طاق راتوں کا عشرہ بھی آنے والا ہے جس میں لوگ راتوں کو جاگ کر عبادت کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جلدی جلدی اپنے لوگوں کو آپ اطلاع کر دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور پاکستان سے باہر جو پاکستانی دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہیں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی ملک کے کسی شہر، گاؤں، گوٹھ، دیہات میں موجود ہیں، اور جو لوگ اس وقت میری براڈ پر آ چکے ہیں ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض، آداب عرض، آداب عرض۔ معزز خواتین و حضرات، آج 16 مارچ 2025 کی تاریخ ہے، 16 مارچ 2025، 16 مارچ 2025، اتوار کا دن ہے، سنڈے، اور آج فکری نشست کا جو نمبر ہے وہ ہے 225ویں فکری نشست، 225ویں فکری نشست، اسٹڈی سرکل نمبر 225۔ معزز خواتین و حضرات، پاکستان کے حالات دن بدن انتہائی نازک سے نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی دن شاید ایسا جاتا ہو جس دن کہیں نہ کہیں کوئی خودکش حملہ، دھماکہ، فائرنگ وغیرہ جیسے واقعات نہ ہوتے ہوں۔ دیکھیے، میں آپ تمام سامعین اکرام سے
درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے، مخالفت برائے مخالفت کرنے سے ہم بگڑے ہوئے حالات کو درست سمت لے جانے کے مؤثر اقدامات نہیں کر سکتے۔ اس میں دل کو وسیع، ذہن کو وسیع، سوچ و فکر کو وسیع سے وسیع تر ہمیں کرنا ہوگا۔ ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق KPK خیبر پختونخوا کے خیبر پختونخوا کے 3 اضلاع میں تا حکم ثانی کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ہمارا ملک، ہمارے ملک کے عوام، ملک کا ہر فرد سب اس سوچ و فکر میں مبتلا ہیں کہ کیسے امن قائم ہو، لوگ بغیر کسی خوف کے آزادی کے ساتھ نہ صرف اپنے روز مرہ کے معمولات کو سر انجام دیں، بلکہ وہ اگر اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب سے کہیں دور دراز ملنے جائیں تو دوران سفر بھی انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ درپیش نہ ہو۔ انسانوں کی اکثریت جو ہے، یعنی انسان کی نیچر میں یہ ہے کہ وہ امن دیکھنا چاہتا ہے، امن و سکون کا ماحول دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں ہمارے
نظام کی جو جو خرابیاں تھیں اور ہیں، جس قسم کی نسلی لسانی عصبیت تھی اور ہے، اس کی وجہ سے نئی نسل کے نوجوانوں کو تو اس لیے نہیں معلوم کہ 50 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا اب تو ملک کو ٹوٹے ہوئے، یعنی ہماری حرکتوں کی وجہ سے ملک ٹوٹ گیا، اور جو باقی ماندہ ملک بچا ہے اس میں امن و عامہ کی صورت حال آپ سب کے سامنے ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، جتنی جلدی آپ جواب دیں گے اتنی جلدی باتیں آگے بڑھیں گی اور ہم زیادہ سے زیادہ گفتگو کر سکیں گے، لیکن اگر ایک ہی سوال کے جواب میں ہم 1 گھنٹہ لگا دیں تو پھر اس کے بعد ہم مزید کیا باتیں اس مختصر سے ٹک ٹاک لائیو میں ہم کر سکتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ بولنے والا صرف بولتا رہے، اور سننے والوں کے روزمرہ کے سننے والوں کی جو روزمرہ کی ضروریات ہوتی ہیں، گھریلو، ذاتی، خاندانی اور بہت ساری، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں تو باقی سب بھی ہماری طرح اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ لیکچر کو، فکری نشست کو، وہ بھی غور و فکر کے ساتھ سنیں۔ ہمیں دوسروں کا بھی کی ذمہ داریوں کا، ان کی مصروفیات کا، ماحول کا اور پھر جو نیشنل یا ریلیجس دن آتے ہیں، ایام آتے ہیں، اس میں ظاہر ہے اسی حساب سے، ایام کے حساب سے ہماری تیاریاں بھی ہوتی ہیں، اس میں مصروفیات ہوتی ہے، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جتنا بھی مختصر سا وقت ہمیں ملا ہے
ہم کوشش کریں کہ مخالفت برائے مخالفت کی بنیاد پر نہیں بلکہ زمینی حقائق، گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ہم بنا کسی عصبیت تعصب کے زمینی حقائق کی روشنی میں ہم جواب دیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج جو پاکستان کی افسوسناک صورتحال ہے، کے پی کے میں کرفیو لگ چکا ہے، باقی حالات مزید اور کدھر لے کے جائیں گے، اس پر ہمیں بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، آج آج کا دور جو پرآشوب دور ہے، جو انتہائی تکلیف دہ ماحول ہے، جو واقعات افسوسناک ہو رہے ہیں، وہ دل کو چیر دینے والے واقعات ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کی آج جو صورتحال ہے، آپ کسی بھی میدان میں چلے جائیے، اقتصادی، معاشی، تعلیمی، امن و عامہ کی صورتحال، فریٹرنیٹی، بھائی چارگی، یہ نہ ہونے کی وجہ یا وجوہات کیا ہیں؟ آج ملک کے جو انتہائی نازک صورتحال سے ملک دو چار ہے، اس کے اصل یا اس کے دیجیے۔ میرا سوال شاید آپ لوگ سمجھے نہیں، میں نے یہ پوچھا ہے کہ آج ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، وہ حالات یہاں تک جو پہنچے ہیں، ان کے ذمہ دار کون کون سے عناصر ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ڈائریکٹ، یعنی جب تک ماڈریٹر کسی کو دعوت نہ دے تو میں کسی کی آواز سن ہی نہیں سکتا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کی موجودہ ناگفتبہ صورتحال جو ہے،
اس میں کون کون سے عناصر شامل ہیں؟ ایک جواب آیا ہے، عسکری ادارے پاکستان کے جرنیل پاکستان کی موجودہ صورتحال کے ذمہ دار فوج اور ISI ہے۔ اچھا، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب فوج نے ماشاء اللہ لگایا تو عوام نے فوج کے حق میں نہ صرف نعرے لگائے بلکہ محلہ محلہ عوام نے مٹھائیاں تقسیم کی، تو سارا ملبہ آپ نے آرمی جرنیلوں پہ ڈال دیا اور فوج پہ ڈال دیا، اور اپنے آپ کو آپ بری و ذمہ سمجھنے لگے۔ جب مارشاء اللہ لگا ہے آپ کے دور میں نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے ماشاء اللہ نہیں دیکھا، لیکن جنہوں نے ماشاء اللہ دیکھا ہے، کیا آپ نے مٹھائی اگر بانٹی نہیں تو کھائی ضرور ہوگی ماشاء اللہ لگنے کی؟ تو کیا ماشاء اللہ لگنے کے وقت یا ماشاء اللہ کا جیسے ہی اناؤنسمنٹ ہو تو ماشاء اللہ نافذ امپوز کر دیا جائے تو کتنے لوگ مٹھائیوں کی دکانیں خالی ہو جاتی ہیں؟ تو وہ مٹھائیوں کی دکانیں فوجی تو نہیں کرتے، خریدتے، وہ تو عوام خریدتے ہیں۔ تو اب آپ ایمانداری سے بتائیے کہ آپ عوام کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی خرابی، تباہی، بربادی کے پیچھے پاکستان کے عوام کا ہاتھ نہیں ہے؟ پاکستان کے عوام اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یس 50% آپ کہیں کہ یا 75% کہیں یا آپ کہیں کہ بھئی سارے ہی ادارے عوام سمیت سبھی بلا واسطہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ملک کی تباہی کے اگر کرنے والے اصل کردار وہ خود نہیں ہے تو اصل کرداروں کے سہولت کار ضرور رہے ہیں۔ مثال کے طور پر جب
1970 کے عام انتخابات میں پاکستان کی ایک سیاسی بڑی جماعت عوامی لیگ اکثریت میں جیت گئی تھی، تو ویسٹ پاکستان کے لوگوں نے کیا جب اقتدار عوامی لیگ اور ان کی جماعت کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان مرحوم کو نہیں دیا گیا، منتقل نہیں کیا گیا، تو پاکستان کا جو مغربی بازو ہے، مغربی بازو کے عوام نے اس ناانصافی پر کسی قسم کا کوئی احتجاج، ہڑتال، پہیہ جام کچھ کیا؟ اللہ اکبر۔ میں نے دیکھیے، آپ ایک ایک کا نام لیں گے تو پھر میں نے کہا سارے ادارے، اس میں عدلیہ بھی آ جائے گی، اس میں میڈیا بھی آ جائے گا، اس میں تمام ملک میں جو قانون نافذ کرنے والی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ بھی آ جائیں گی، عوام بھی آ جائیں گے، بیوروکریٹس بھی آ جائیں گے، اور عام آدمی بھی آ جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہم ملک کو، باقی ماندہ ملک تو ٹوٹ گیا، دو قومی نظریے کو شکست ہو گئی، اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا میں۔ اب جو باقی ماندہ پاکستان ہے، اس کو بچانے کے لیے اگر ہم یہ بات رکھیں کہ بھائی پورا پاکستان، عوام سے لے کے فوج تک، فوج سے لے کے عوام تک، اور عوام سے لے کے فوج تک اور فوج سے لے کے عوام تک دیگر جتنے سول ملٹری انسٹیٹیوشنز، ادارے ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں اس خرابی کے۔ اب جتنی خرابی ہو چکی ہے، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھیں اور بیٹھ کر ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، ایک دوسرے پر ذمہ داری کے الزامات نہ لگائیں، کسی کا کم قصور، کسی کا زیادہ، اور ہم اس ٹیبل پر بیٹھ کر یہ سوچیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، آؤ ہم سب مل کے اب
یہ فیصلہ کریں ہم اسے ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں، ہم اس میں ایسی اصلاح یا اصلاحات ہم کیا کیا کر سکتے ہیں جس کے مثبت اثرات ملک میں موجود سول ملٹری جوڈیشری پارلیمنٹ ہر جگہ اس کے اثرات مثبت اثرات نظر آئیں اگر ہم اپنے فرض کو پہچانے تو۔ میں ایک مرتبہ پھر پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہان اور خصوصاً چیف آف آرمی اسٹاف جنرل حافظ عاصم منیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تمام ملک میں ان جماعتوں کے رہنماؤں کا ایک اجتماع منعقد کریں جنہیں عوام کی بہت بھاری اکثریت حمایت کرتی ہے، ان جماعتوں کو لازمی آپ ایک گول میز کانفرنس کریں اور سب کو بلائیں، اس میں فوج کے جرنیل بھی ہوں، اور سب اپنی اپنی رائے دیں کہ ملک میں خرابیوں کی کیا کیا جڑیں رہی ہیں، ان کو کیسے درست کیا جائے، اور یہ بات زیر بحث نہ لائی جائے کہ بڑا اور چھوٹا قصور کس کا ہے۔ اب اگر بڑا اور چھوٹا قصور اگر 2 روزہ 3 روزہ وہ کانفرنس ہوتی ہے یا ایک ہفتہ روز کانفرنس ہوتی ہے یا 15 دن تک چلنے والی کانفرنس ہوتی ہے، اگر ہم ایک دوسرے پر ہم بیٹھ ہی رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں پاکستان کی تباہی کے، اور اب ہم سب کو ہی اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو، اپنی سول کو، اپنی اسپرٹ کو ہمیں صحیح کرنا ہے خود۔ اب ملک کو صحیح سمت میں لے کے جانا ہے، اس کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی بہت سخت قسم کے قوانین
بنانے پڑیں گے. ہم کو جگہ جگہ دیگر تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ ہم کو جگہ جگہ نفسیاتی اداروں کا جال بھی بچھانا ہوگا جو انسان کی مینٹل کیفیت کو راہ راست پر لانے کا کام انجام دے سکے. اور اگر ہم اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں تو چیف صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب، آپ بسم اللہ کیجئے. سیاسی بنیادوں پر جو مقدمات ہیں، جن پر سیاسی رہنما، سیاسی بنیادوں پر جن جن افراد پر مقدمات بنے ہیں، ان کا خاتمہ کر کے ٹروتھ ریکنسیلیشن کی بنیاد پر عام معافی کا اعلان کیا جائے. سب کو دعوت دی جائے، آئیں، ملک کی بہتری کے لیے کوئی اقدام کریں. کیونکہ ہم لڑائی جھگڑے، بم دھماکے، خودکش حملے، جوابی حملے، فوج کا استعمال، جتنا دھماکے کرنے والے حالات جو روز بروز خراب ہوتے جا رہے، جتنے وہ ذمہ دار ہیں اتنے ہی ان کو روکنے کا جو غلط طریقہ کار ہے وہ اور معاملات کو بگاڑ رہا ہے. بھئی کہیں نہ کہیں سے تو اٹھانا پڑے گا نا قدم، ورنہ سوائے تنقید کے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے عاصم منیر صاحب، وقت بہت تیزی سے بدل رہا ہے. جناب حافظ عاصم منیر صاحب، آپ آرمی چیف ہیں، اللہ نے آپ کے پاس بڑی طاقت دی ہے، آپ ملک کو بچائیے. اور ایسی باتیں کرنے سے برائے کرم احتیاط بڑھتی ہے کہ جسے سن کر عوام صبر کرنے کے بجائے ان عوام کے غصے اور دوریوں میں وہ الفاظ مزید دوریوں کا سبب بنے، مزید دوریاں پیدا کریں. جہاں اتنے تجربات پاکستان نے کیے
پاکستان کی مختلف حکومتوں نے کیے، سول مارشل لا، سول ملٹری حکومتوں نے کسی بھی طرح سے کہہ لیجیے، جتنے بھی کیے، سول اور ملٹری حکومت نے جو 77 برسوں میں طریقے اختیار کیے، اس کے کوئی مثبت نتائج نہیں آئے۔ آئیے دعوت دیجیے سب کو، جو ملک کی بہتری کے لیے، ملک کی سلامتی بقا کے لیے، اور ایسی بقا کہ جس میں سینس آف بلونگنگ، سینس آف انوالومنٹ کا احساس ہر شہری کو ہو، سندھی کو بھی ہو، مہاجر کو بھی ہو، بلوچ کو بھی ہو، پشتون کو بھی ہو، پنجابی کو بھی ہو، سرائکی، گلگتی، کشمیری، بلتستانی، ہزاروال، پاکستان کے چپے چپے میں رہنے والا ہو کہ ہمارا اس میں حصہ ہے، یہ میرا ملک ہے۔ ایک دفعہ یہ کوشش کر کے دیکھیے تو چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، ورنہ تو ہم ایک دوسرے کو گالیاں دے دے کر، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کر، ایک دوسرے کے سر پر الزام ڈال کر ہم نفرتوں، دوریوں میں اور دوریاں پیدا کریں گے، جس کا نقصان ملک کو پہنچے گا۔ اور جب ملک کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی سلامتی کو نقصان پہنچتا ہے، تو صرف ملک کے ٹکڑے ٹکڑے صرف نہیں ہوتے ہیں، بلکہ عوام کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اس پر غور کیجئے۔ ورنہ بحث مباحثہ کرنا، سوال اٹھانا، بس ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہنا، اور اپنے الزام پر قائم رہنا، کہ میں آپ پہ الزام لگاتا ہوں کہ بھئی آپ نے فلاں جگہ سے پیسے لیے ہیں، فلاں جگہ سے پیسے لیے ہیں، فلاں ملک سے پیسے لیتے ہیں۔ میں پاکستان کی حکومت ایم آئی اور مسلح افواج کے تمام جو سراغ رسانی کے انٹیلیجنس ایجنسی ہیں، ان کو کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں میری جائیداد، میرے بینک بیلنس کا ریکارڈ نکالیں اور عوام کے سامنے پیش کر دیں۔ میرا بینک بیلنس، میری جائیدادیں پاکستان سے لے کے دنیا بھر میں۔ تحقیق کریں،
میں بہت دل سے رائے دے رہا ہوں، بہت خلوص کے ساتھ رائے دے رہا ہوں. اسی طرح میرا تو آپ کر لیں چلیں، کوئی بات نہیں، تاکہ میں جو رائے دے رہا ہوں اس میں کتنا مخلص ہوں کتنا نہیں. باقی جنہوں نے جتنا لوٹ لیا لوٹ لیا. آئندہ کا طریقہ کار یہ بنایا جائے کہ ملک کا ایک آنا تو بہت بڑی بات ہے، ایک پائی بھی ناجائز استعمال نہ کر سکے. یعنی ایسا پاکستان ہو جو مکمل طور پہ بدعنوانیوں، چوری چکاریوں، مکمل طور پر کرپشن سے پاک ہو. اور دنیا میں سزا کے بغیر تو برطانیہ میں بھی کوئی یا امریکہ میں بھی کوئی قانون پر عمل نہیں کرے. مثال کے طور پہ برطانیہ میں اگر کسی اسٹریٹ سڑک کی رفتار 25 مائل کہہ لیں، کلومیٹر کہہ لیں ہے، تو 26 تک تو چلیے معاف ہو جائے گی، لیکن 25 کی 30-35 والی معاف نہیں ہوگی. اچھا، اب اس پہ جرمانہ، اب جرمانہ جو ہے چلو بھائی کوئی بات نہیں، 25 پاؤنڈ چلے گئے جرمانے کے، جی نہیں. اب سسٹم یہ ہو گیا ہے کہ خالی جرمانہ نہیں ہوتا بلکہ پوائنٹس بھی دیے جاتے ہیں، نمبر کٹتے ہیں. اور مجھے پورا واقعہ پورا حساب کتاب نہیں معلوم، یعنی اتنے پوائنٹ کٹ جائیں تو لائسنس ٹڑک کر گئے کینسل ہو جاتا ہے. پھر آپ کو کئی مہینے انتظار کر کے آپ کو دوبارہ جناب لائسنس بنوانا پڑے گا. تو اگر لائسنس ضبط ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو کوئی ریڈ لائن پر کوئی بھی نہ رکے بھائی. تو سزا کے بغیر تو بھائی اب یہاں پہ نہ مارا جا رہا ہے نہ ڈنڈے کا استعمال ہے، یہاں زندگی تنگ کی جا رہی ہے. ایک تو جرمانہ الگ ادا کریں اور لائسنس سے محروم ہو جائیں آپ. اب ٹک ٹک بٹاچاریا کی طرح سے آپ جو ہے بسوں میں سفر کریں، ٹرین میں سفر کریں. تو پہلے تو
پولیس والے جگہ جگہ کھڑے ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں ٹریفک پولیس والے، لیکن اب تو ہر جگہ کیمرے لگ گئے. آپ بولیں گے یار پولیس دیکھے گی، جب آئے گی، جب ہلکا کر لیں گے. اب تو کڑک کر کے فوٹو کھنچ جاتا ہے. نہ کوئی مار، نہ کوئی تھانے میں آپ کو بلاوا کہ تھانے میں آئیے اور یہ کیجیے وہ کیجیے. بس ٹکٹ آیا گیا آپ کے گھر، وہ فوٹو آ گیا اور آپ کو پیسے ادا کرنے ہیں جناب. تو یہ ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. پھر سسٹم جو موجودہ ہے اس میں خالی یہ واض و نصیحت اور یقین دہانی سے کام نہیں ہوگا. اس وقت پوری دنیا میں بڑے بڑے زمینوں کے، بڑے بڑے ہزار ہزار ایکڑ زمینوں کے مالک ہیں لوگ جو زراعت کرتے ہیں، ایگریکلچر سے جن کا تعلق ہے. لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی نہ ہاری ہے، نہ کسان ہے، نہ مزارے، فیلڈ ورکرز ہوتے ہیں. جیسے ایک فیکٹری کے مزدوروں کے حقوق ہوتے ہیں، پاکستان کی طرح نہیں کہ ایک جاگیردار اپنے مزارعین کو جب چاہے ناراض ہو کر ان کی پورے خاندان کو ننگا کر کے جلوس نکال دے، کسی کی بہن کسی کی بیٹی کو اٹھا لے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. ہم مغرب کی بڑی مخالفتیں کرتے ہیں، جو غلط چیزیں ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے خلاف ہے وہ باتیں نہ مانیں، لیکن جو اچھی چیزیں ہیں وہ تو مان لیں. بہت بہت شکریہ. میری 225ویں نشست کے پہلے حصے کا میں اختتام کرتا ہوں. اسی لیے آج میں نے کوئی ایسی بات نہیں رکھی ہے جس پر کسی پر تنقید ہو، الزام ہو. میں نے تو آج صرف تعمیر 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 پاکستان کی بات کی ہے، استحکام پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان کی بقا سلامتی کی بات کی ہے. ناراض لوگوں کو بھی نیک نیتی سے، وعدہ خلافی کیے بغیر وعدوں پر عمل کر کے یقین دلایا جائے تو ناراض لوگوں کو بھی واپس لایا جا سکتا ہے اور قومی دھارے میں شامل کیا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. آج کی نشست کا پہلا حصہ میں ختم کرتا ہوں اور سید مصطفیٰ زبادی سے اپیل کروں گا کہ مختصراً اس کی تمہید خلاصہ بیان کر دیجئے جو آج میں نے پیغام دیا ہے.
تمام افواج کے سربراہان اور خصوصاً چیف آف آرمی اسٹاف سے انہی کے ہاتھ میں ہے. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. ساری طاقت جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس، مطلب ریٹیفیکیشن کی یوں کہہ لیجئے کہ طاقت ان کے پاس ہے. جی بھائی آج آپ کی 225ویں جو فکر نشست ہے اس میں آپ میرا نے خیال ہے کہ عزیز آبادی کو